بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب ڈاکٹر ضیاء صاحب، پرنسپل گورنمنٹ سول لائن اسلامیہ کالج ملتان، اور برادر عزیز عامر سنجرانی اور عزیز طلباء و طالبات، آج 21 اپریل ہم علامہ اقبال کی برسی کے موقع پر علامہ اقبال کو یاد کر رہے ہیں۔ میں جب بھی اس حوالے سے سوچتا ہوں تو ان کا ایک فارسی کا جو ہے قطع وہ میرے ذہن میں آتا ہے، جو کہ بہت معروف بھی ہے۔ اس کا اردو مفہوم بھی میں آپ کے ساتھ اس مناسبت سے میں شیئر کروں گا کہ 20 اپریل 1938 کی رات کو جب ان کی طبیعت زیادہ ناساز ہوئی، جاوید منزل میں تھے تو جو ان کے معالجین تھے، ڈاکٹر تھے، ان میں ایک حکیم کرشی بہت معروف ہیں، اور دوسرے ڈاکٹر جمیت سنگھ تھے، ایک اور ڈاکٹر بھی تھے۔ تو یعنی تینوں طریقوں سے، یعنی طب یونانی جو ہے، حکمت جسے کہتے ہیں، وہ بھی، اور جو ہماری جو ڈاکٹری ہے وہ بھی، تو یہ سارے لوگ موجود تھے اور بہت دنوں سے دیکھ رہے تھے۔ تو 20 اپریل کی شام کو متفق کا ان سب نے کہا کہ آج کی رات اگر خیریت سے گزر گئی تو امید ہے کہ ہم کل تک قابو پا لیں گے۔ پچھلے 2-2.5 ماہ سے ان کی طبیعت وہ بہت ناساز تھی۔ تو ان کے ملازم علی بخش بھی، جو کہ ساری زندگی ان کے ساتھ رہے، بعد میں انہوں نے بھی انٹرویوز میں کچھ باتیں کہیں بتائیں ان کے آخری وقت کے حوالے سے، آخری شام کے حوالے سے، 20 اپریل 21 اپریل کے حوالے سے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ رات کو ان کی آنکھ کھلی تو درد کے احساس سے، تو انہوں نے یہاں ہاتھ رکھ کے کہا کہ یا اللہ مجھے یہاں درد ہو رہا ہے، دل کی طرف رکھ کے۔ اب یہ بظاہر دیکھنے میں بڑا سادہ سا جملہ ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ جیسے کوئی یعنی بچہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ مجھے یہاں تکلیف ہے۔ تو اقبال کا جو رشتہ خالق حقیقی سے جس گہرائی کے ساتھ تھا، اور جس گہرائی کے ساتھ وہ ساری عمر اس سے وابستہ رہے، ان کے کلام میں وہ جاری و ساری رہا، وہ اقبال اور اقبالیات کا مستقل موضوع ہے۔ لیکن آپ دیکھیں 20 اپریل 21 اپریل 1938 کے حوالے سے وہ ایک جملہ، یہ بہت کلیدی جملہ مجھے لگتا ہے کہ جیسے انہوں نے بہت یہاں رکھ کے کہا کہ مجھے یہاں تکلیف ہو رہی ہے، یہ درد ہو رہا ہے، تو جیسے کوئی بہت ہی گہرے وہ تعلق کی بنیاد پر کہتا ہے، تو انہوں نے اپنے پروردگار سے یہ کہا۔ دوسرا، رات کو 12-12:30 بجے کے نزدیک وہ ڈاکٹر جو ہے گئے تھے گھروں کو واپس، تو 2 بجے کے نزدیک آنکھ کھلی ان کی۔ تو اس موقع پہ ان کے دوست احباب ظاہر ہے وہیں تھے سارے، انہوں نے بھاگ دوڑ شروع کی، تو کوئی ڈاکٹر اس وقت ظاہر چلے گئے تھے۔ تو کچھ دیر بعد علامہ اقبال نے اپنا وہ فارسی کا معروف قطع جو ہے وہ پڑھا۔ وہ آپ سب کے لیے، ہمارے لیے، آپ کے لیے وہ بہت معنی خیز ہے، کہ جس کے میں 1-2 مصرے یہاں جو ہے پڑھتا ہوں کہ نسیم از حجاز آیت کے نہ آیت، کہ اب سرزمین حجاز سے کوئی ہوا کا جھونکا آئے گا یا نہیں آئے گا، سلامت کے ہی روزگار فقیر، اس فقیر کا عرصہ ہے حیات اب تمام ہوتا ہے، دیگر دانائے راز آیت کے نہ آیت، کوئی اور دانائے راز آئے گا یا نہیں آئے گا۔ تو ان کا یہ مصرع جو نوجوان یہاں بیٹھے ہیں وہ ذہن میں رکھیں کہ 1938 میں وہ یہ کہہ گئے تھے کہ دیگر دانائے راز آیت کہ نہ آیت، کہ کوئی اور دانائے راز اس قوم میں آئے گا یا نہیں آئے گا۔
اب یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ بھی ہے اور سوچنے کا محل بھی ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ تو یہ ایک مصرع ان کا ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ یہ مصرع اکساتا رہے ہم سب کو کہ کوئی اور دانہ راز یہاں آنا چاہیے یا آنا چاہیے تھا۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ اسی شام 20 اپریل 1938 کی شام ایک جرمن دوست ان سے ملنے کے لیے گئے جاوید منزل میں۔ ویسے تو عموماً کی ملاقاتیں ان کی بند ہو چکی تھی ان کی صحت کی وجہ سے، پھر یہ خاص طور پر گئے چونکہ دور سے آئے ہوئے تھے، تو اقبال نے انہیں وقت دیا اور اس ملاقات کا وہاں اہتمام کیا گیا۔ تو اس جرمن دوست نے، ہنس ہاسو ان کا نام ہے، ہنس ہاسو فون ویلتھائن یہ ان کا پورا نام، انہوں نے پھر جرمن زبان میں یہ یادداشتیں اپنی لکھی آخری ملاقات کی۔ میں نے پھر بعد میں انہیں اردو میں ترجمہ کیا اور وہ شائع بھی ہوئیں۔ تو اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جب میں جاوید منزل ان سے ملنے کے لیے جا رہا تھا تو مجھے لاہور کے کچھ دوستوں نے یہ بتایا کہ وہ بہت علیل ہیں اور صاحب فراش ہیں، اور کہنے لگے کہ میں یہ سوچ کر جا رہا تھا کہ شاید یہ ہماری آخری ملاقات ہو۔ وہ ایک زمانے میں جرمنی میں علامہ اقبال کے ہم درس بھی رہ چکے ہیں، اکٹھے پڑھتے تھے۔ کہنے لگے کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں ایک ایسے شخص سے ملنے جا رہا ہوں جو ساری زندگی موت کے موضوع پر سوچتے رہے اور موت کے موضوع پر لکھتے رہے، تو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس لمحے وہ کیا محسوس کر رہے ہیں اور کیا سوچ رہے ہیں۔ کہنے لگے جب میں ان سے ملنے گیا تو انہوں نے لیٹے لیٹے میرا استقبال کیا، اور پچھلے سال جو میں نے انہیں ان کی سالگرہ کے موقع پر ایک تہنیتی کارڈ، جسے آپ برتھ ڈے کارڈ کہتے ہیں، وہ میں نے جرمنی سے بھیجا تھا، تو انہیں وہ یاد تھا، انہوں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور میری حالیہ سیاحتوں کی تعریف کی۔ گویا وہ ذہنی طور پر اور جذباتی طور پر اندر سے وہ پوری طرح الرٹ تھے، انہیں پتہ تھا کہ انہوں نے مجھے پچھلے سال کارڈ بھجوایا، اور کہنے لگے مجھے تھوڑی دیر بعد محسوس ہوا کہ مجھے زیادہ دیر نہیں بیٹھنا چاہیے، تو میں اٹھنے لگا تو انہوں نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے کہا کہ نو یور بریتھ از لائک اے بام فار می، جیسے ایک زمانے میں مائیں بچوں کے سینوں پہ ایک بام ہوتی تھی، وہ لگاتے تھے تو اس سے ان کا سانس کھل جاتا تھا، ناک کھل جاتا تھا اور طبیعت تو یور بریتھ از لائک اے بام فار می۔ اب یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بتانے کا ایک مقصد یہ ہے کہ ہم جسے عظمت کہتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے، وہ عظمت یہی ہے، انہی چھوٹی چھوٹی باتوں سے ظاہر ہوتی ہے کہ انہوں نے اس موقع پر یہ ہرگز نہیں کہا کہ میں علیل ہوں، میری طبیعت، ظاہر اسی رات ان کا انتقال بھی ہوا۔ تو یہ انہی سادہ سادہ باتوں میں شخصیت کی مضبوطی اور عظمت ہمیں ان کی ظاہر ہوتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ فی زمانہ ہمارے طالب علموں کو علامہ اقبال کی زندگی کے یہی چھوٹے چھوٹے واقعات جو ہیں وہ پڑھنے چاہیے تاکہ وہ ایک قرب محسوس کر سکیں۔ اتفاق ہے کہ ہم نے جو ہے علامہ اقبال کو ہر اچھی چیز کی طرح رسم سمجھ لیا، رسم بنا لیا۔ وہ رسمی انسان نہیں تھے، وہ ساری زندگی رسموں کے خلاف لکھتے رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی۔ تو وہ تو خود اس چیز کے بہت مخالف تھے، اور بڑا ظلم ہوگا کہ اس شخص کو ہم رسم بنا لیں، تو انہیں رسمی طور پہ نہ پڑھیں۔ آپ ان کی زندگی کے بارے میں چھوٹی چھوٹی معلومات، جیسے میں نے ابھی ایک دو شیئر کی ہیں، یہ بہت ساری کتابیں پروفیسر حمید احمد خان صاحب کی بہت اقبال شخصیت اور شاعری، صوفی تبسم کی ہیں، خالد نذیر کی بھی ہیں، اور بہت سارے ان کے صاحبزادے جاوید اقبال نے زندہ رود کے نام سے ان کی اوان عمری لکھی ہے، تو اس کو بھی آپ پڑھیں۔ تو ضروری ہے کہ آپ علامہ اقبال کی شخصیت، ان کی زندگی
ان کی زندگی میں پیش آنے والے جو مختلف واقعات ہیں انہیں پڑھیں اور ایک جو نا قرب محسوس کریں اور نزدیکی محسوس کریں۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم ان کے فکر کی طرف، ان کے فلسفے کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں جو عام طور پر پھر اس سے ہم دور ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ رسمی مطالعہ ہم کر رہے ہوتے ہیں یا امتحان دینے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، یا کہیں ہم نے 20 نمبر کا مضمون لکھنا ہوتا ہے اس کے لیے۔ خدا کے لیے اقبال کو مضمون نگاری کے لیے مت پڑھیں، اقبال کو امتحان دینے کے لیے مت پڑھیں۔ قوموں میں بڑے لوگ اس لیے پیدا نہیں ہوتے کہ ہم نے ان پر لکھ کر کوئی ڈگری لینی ہے یا نمبر لینے ہیں۔ یہ بہت بڑا ظلم ہم کر رہے ہیں اپنے ساتھ بھی اور اپنے اس قوم کے مشاہیر کے ساتھ بھی۔ تو میں یہی بات طالب علموں کو بھی کہوں گا کہ وہ علامہ اقبال سے سب سے پہلے قرب محسوس کریں، ان کی ذات کے ساتھ، شخصیت کے ساتھ۔ ان کتابوں کو پڑھیں جن کتابوں میں ان کے معمولات لکھے ہوئے ہیں، ان کتابوں کو پڑھیں جن میں ان کی زندگی کے بارے میں معلومات ہمیں ملتی ہیں، تاکہ آپ ان سے قرب تعلق ایک محسوس کریں، تو پھر آپ کو ان کی شاعری اور ان کی فکر کی گہرائی کا بھی اندازہ ہوگا اور ان کے شاعری اور فکر کا جو مرکز تھا اس کا بھی اندازہ ہوگا۔ میں بہت خوش ہوں کہ آج آپ سب لوگ علامہ اقبال کو یاد کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں۔ السلام علیکم۔